اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے دروس میں سے آج کا سلسلہ ایک مخصوص عنوان کے تحت جناب برادر شہزاد کے والد گرامی کی رحلت کی مناسبت سے، اور جیسے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ برادر شہزاد ہمارے نہج البلاغہ سیشن کے ایک ایکٹیو ممبر ہیں۔ اچانک ان کی والدہ کی فوتگی کی وجہ سے ان کو پاکستان جانا پڑا، تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور خاندان کو بالخصوص شہزاد بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے، تمام مومنین مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور کریم اللہ پریشانیوں سے، دکھوں تکلیفوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بالخصوص محترمہ کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہم صلی علی محمد۔ اسی مناسبت سے اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم نہج البلاغہ سے ایک مخصوص عنوان پہ گفتگو کریں گے، اور وہ ہے موت از نگاہ امیر المومنین، یعنی جناب امیر المومنین موت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے جس میں الحمدللہ نہج البلاغہ میں آپ کو بہت سارا مواد ملے گا۔ البتہ اس میں جو مختلف پہلو جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، ان پہلوؤں کے حساب سے میں اگر بحث کو 3 حصوں میں تقسیم کروں تو مناسب ہوگا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ موت کے وقت یا موت کے بعد کی ضرورت کیا ہے، بعد از موت ضرورت کیا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اگر ایک شخص اس دنیا میں ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکا تو اس کا چارہ کار کیا ہے۔ دیکھیے یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ موت کی حقیقت، موت کے بعد کی ضرورت، اور اگر کوئی خالی ہاتھ خدا نہ کرے گیا یا کچھ اس کو مزید ضرورت ہے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ جناب امیر المومنین کا ایک بہت مشہور فرمان، میں نے اس موضوع پہ اس انداز سے کم گفتگو کی ہے، البتہ جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان میں اکثر نقل کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو ہمارے ہاں موت کے وقت اکثر جملہ قرآن مجید کی آیت کا وہ حصہ پڑھا جاتا ہے، جب بھی کوئی خبر آتی ہے یا ہم کسی کو خبر دیتے ہیں تو ہم ایک آیت کا حصہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیے تو حقیقت میں یہ ایک حصے کا اور ایک گفتگو کا اینڈ ہے۔ پوری آیت جو ہے وہ اکثر ہمارے ممبروں سے پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہے کہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم بندوں کو خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، ان کے اپنی جان کے ذریعے سے، ان کے مال کے ذریعے سے، اور ان کے ثمرات کے 2 معنی کیے ہیں مفسرین نے، کہ ان کی فصلوں اور ان کے جو زندگی کا ما حاصل ہوتا ہے اس کے نقصان سے، یا بعض نے کہا ہے کہ چونکہ انسان کی زندگی کے ما حاصل میں سے خود اس کی اولاد ہے، تو یہاں ثمرات سے مراد اولاد ہے، کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اور نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس۔ تیسرا ہوا مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، اور جیسے عرض کیا ہے ثمرات کا معنی یا اولاد ہوگا یا فصل کے جو پھل ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے۔ والثمرات، پھر آگے کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
आगे इरशाद परवरदिगार होता है वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जिन पर कोई मुसीबत आती है तो उनकी ज़बान पर एक जुमला होता है, और वो क्या होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हकीकत में अल्लाह सुभान, ज़रा ये काबिल दिक्कत पॉइंट है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों के एक कौल को कुरान की आयत बनाई है कि मेरे बंदे वो हैं, और उन बंदों की तारीफ सर फहरिस्त ये है कि ये 5 इम्तिहान देते हुए वो सब्र से काम लेते हैं। वबश्शिर साबिरीन, इन इम्तिहान के बाद जो हैं जो कामयाब होते हैं और सब्र करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। वबश्शिर साबिरीन, कौन साबिरीन है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि इन इम्तिहानात में से, इन तकलीफ़ों में से, इन मसाइब में से अगर किसी का सामना होता है तो वो साबिरीन वो है जो एक जुमला अदा करते हैं, और वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ हमें पलट के जाना है। अब ये एक कुरान मजीद की आयत का हिस्सा है, और ये साबिरीन के कलाम का एक नकल है कुरान मजीद में। लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में जब किसी से ये सुना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इमाम ने इसकी बड़ी मुख्तसर सी तफसीर की जो मैं कई बार नकल कर चुका हूँ। अलबत्ता इस तफसीर से पहले जो है वो ये जहन में रखिए कि ये जुमला किसका है, साबिरीन का। और साबिरीन जो ये जुमला कहते हैं, अल्लाह फरमाता है उनको मेरी तरफ से बशारत दो, खुशखबरी दो। उनको खुशखबरी क्या है कि उनकी कामयाबी की खुशखबरी है, और सलवातुन अलैहिम मिन रब्बिहिम, अल्लाह की तरफ से उन पे रहमत का नुज़ूल होता है। तो हम जिसको मुसीबत समझते हैं हकीकत में वो एक इम्तिहान है, और उस मुसीबत में हमें क्या करना है, हमें सब्र करना है ताकि हम भी इसका मिस्दाक के बन जाएं। वबश्शिर साबिरीन का हम अक्सर जो है वो इस आयत को मौत ही के हवाले से बयान करते हैं या सुनते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये फ़कत मौत के लिए नहीं है। अगर हमारा जो है वो माली नुकसान हो जाए तो भी हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। अगर भूख यानी माली तौर पर कमी जो है वो हो जाती है, इंसान के ऊपर फ़क्र की मंजिल आ जाती है, तो भी उसको यही पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हकीकत यही है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो इसका माना किया है तफसीर, मुख्तसर तरीन तफसीर कुरान मजीद की, उसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं। ये इकरारुन बिल मुल्क, ये इकरार है कि हम ऐसे फरी नहीं हैं बल्कि हमारा कोई मालिक है। इकरारुन बिल मुल्क, ये किसी के मुल्क को मिल्कियत का इकरार है। इन्ना लिल्लाहि, हम उसके लिए हैं, हम उसके हैं, उसके लिए हैं यानी हम बस उसके हैं। तो ये पहला है कि इकरार बिल मुल्क, और या बिल मिल्क भी बाज़ ने लिखा है, लेकिन मुल्क जो है वो हम उसकी मिल्कियत हैं या हम उसके हुकूमत में हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दूसरा ये है कि हम इस वक्त यहाँ इस दुनिया में रह के उसके मिल्कियत में हैं या उसकी ग़ुलामी में हैं। व इलैहि राजिऊन, और हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। अब इस पूरी आयत का मफ़हूम जिसको हम मौत के वक्त पढ़ते हैं वो ये है कि हमें 2 इकरार हर हाल में करने चाहिए। नफ्स का नुकसान जो है वो मौत के लिए है, समरात जैसे अर्ज़ किया है कि औलाद के इम्तिहानात, तो ऐसी सूरत में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में ये 2 चीज़ें मद्देनज़र रख के इसकी तिलावत करनी चाहिए। अब अगर कोई शख्स जो है वो इसको ये यकीन होता है कि जो कुछ मेरे पास है, माल है, ज़िंदगी है, औलाद है, तो ये अल्लाह की तरफ से है। जब उसको ये हो जाएगा कि ये अल्लाह की तरफ से है, या इसको और आसान किया जाए कि अल्लाह की है, तो फिर जब ये इन चीज़ों इलैहि राजिऊन, अब ये चीज़ें अगर हमसे ले ली जाती हैं और अल्लाह की तरफ पलट जाती हैं तो इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हमें भी अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। इमाम फरमाते हैं ये दूसरा जुमला क्या है, इकरारुन बिल हुल्क, ये इसका इकरार है कि हमें यहाँ रहना नहीं है बल्कि हमें हलाक हो जाना है, हमें इस दुनिया से चला जाना है। तो हकीकत मौत इन 2 जुमलों में ये होगी कि हकीकत मौत ये है कि वो मालिक वो है, हमें उस मालिक की तरफ पलट कर जाना है।
اب اگر یہ چیز واضح ہو، یہ اس کو میں یوں کہوں گا، یہ ہے حقیقت موت، کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور ایک خطبے میں بڑا خوبصورت فرمایا جناب امیر علیہ السلام نے، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی رہ گیا ہوتا تو کون رہتا؟ رہ گیا ہوتا تو اللہ کا نبی سلیمان ہی رہ گیا ہوتا، جس کو اللہ نے دنیا کی ہر چیز دے دی، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، جب اس کو دیکھیں، لفظ لکھے ہیں کہ اگر اس نے مہلت دی ہوتی اور ہمیشہ کے لیے کسی کو رکھنا ہوتا تو وہ جناب سلیمان کو رکھتا۔ حکومت دی ہے، زبانیں دی ہیں اور نبوت بھی ساتھ دی ہے، لیکن جب وقت آیا تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ جناب سلیمان کی موت بھی باقی افراد سے نرالے انداز میں کھڑے کھڑے موت جو ہے اس میں، یہیں عصا کا سہارا لو اور سو جاؤ جناب، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے حقیقت موت کہ ہمیں اس کی طرف جانا ہے، اور جانا یہ ہے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس کی ملکیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اب اگر یہ جانے کا کسی کو یقین ہو جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس میں، بلکہ ہم جب تلقین پڑھتے ہیں تو میں پچھلے دنوں کہیں عرض کر رہا تھا کہ تلقین جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک جملہ ہم باقی چیزوں کے ساتھ دہراتے ہیں، الموت حق، حق جو ہے وہ یہ موت ہے۔ اگر یہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ حقیقت موت کو ہم جان لیں، اور اسی کے لیے جناب امیر علیہ السلام پھر کہتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ قبرستان جایا کرو، اور قبرستان والوں کو وہ مخصوص سلام علیہ السلام کا دہراتے ہیں، جو امیر علیہ السلام نے قبرستان والوں کو سلام کر کے حقیقت موت یہاں بتلائی ہے، اور پھر ضرورت بعد از موت اس سلام میں بتلائی ہے۔ تو حقیقت موت اسی حد تک کافی ہے کہ یہ انسان کو جان لینا چاہیے ہم اس دنیا میں بھی اس کی ملکیت میں ہیں، اور ہمیں اس کی ملکیت میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں جاننا ہے۔ جب ہمیں جاننا ہے تو پھر اس جانے کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے، یعنی یہاں سے جانے کے بعد ضرورت کیا ہے۔ اس ضرورت کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مہم یہی ہے کہ اگر انسان اس کا وہ طریقہ اپنائے جو جناب امیر علیہ السلام نے کلمات کسار نمبر 130 میں، جناب امیر علیہ السلام جب جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ظاہراً یہ جنگ صفین ہے، تو امام کوفہ کے باہر قبرستان پہنچے۔ اب جب امام قبرستان پہنچے تو امام نے وہاں ایک سلام کیا کوفہ والوں پہ، اور اس سلام میں حقیقت موت اتنے خوبصورت الفاظ میں ہے کہ یہ جناب امیر علیہ السلام ہی کا انداز ہے۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والو، آپ پر سلام ہو۔ والمحال المقفرہ، اے اجڑے مکانوں میں رہنے والو، یہاں امام نے فرمایا والمحال المقفرہ، اے اجڑے مکانوں والو۔ اب اجڑے مکانے والوں سے جو ہے وہ آیا مراد وہ ان کی قبریں ہیں، یا جو ان کے بعد ان کے مکان اجڑ گئے ہیں وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں لے لیے جائیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں اس دنیا میں اپنے مکانوں کی تعمیرات میں زندگی گزار دیتے ہیں، قبر کا خیال نہیں رہتا، جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اجڑ جاتے ہیں اور وہ قبر بھی اجڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا انسان اگر بیلنس کرے، یہاں ایک بہت مہم چیز ہے، ہمارے ہاں بعض خیر بہت کم ہی افراد ہیں، لیکن بعض ایسے افراد ہیں کہ پھر اس دنیا کو ایک عارضی چیز سمجھ کے اس کی طرف نہیں توجہ کرتے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے، اس دنیا کو بھی سنوارو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اسی دنیا میں رہ کے آخرت کو بھی سنوارو۔ تو یہاں محال المغفرہ، امام فرماتے ہیں اے اجڑے ہوئے مکانوں والو۔ اب یہ اجڑے ہوئے مکان جو ہیں وہ زیادہ یہ ہے کہ قبریں مراد ہیں، لیکن اس سے یہاں کے مکان جو ہیں وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلا جملہ بھی قبر کے ساتھ مربوط ہے اور دوسرا جملہ بھی قبر کے ساتھ۔ والقبور المظلمہ، اندھیری قبروں کے رہنے والوں۔
اب اندھیری قبریں جو ہیں وہ یہاں پھر آیا ہر بندے کی قبر اندھیری ہوگی یا قبریں منور بھی ہوتی ہیں؟ یہاں بھی میرے خیال میں جناب امیر علیہ السلام ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں سے اپنی قبر کی روشنی کے لیے کچھ نہیں کیا، ورنہ وہ چیزیں بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، وقت ہوا تو عرض کریں گے کہ قبر یہاں رہ کے انسان اپنی قبر کو منور کر سکتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں خود ایک ذکر جناب سید الشہداء ہے کہ محرم کے ایام ہے، ذکر سید الشہداء۔ ہم یہاں اگر چراغ بجھا کے شام غریبہ مناتے ہیں اور اپنے اہل بیت کا اور محمد و آل محمد کا غم مناتے ہیں، تو یہی چراغ بجھانا ہمارے لیے وہاں چراغ ہی، یا یہاں آل محمد کے گھر کے چراغ روشن کرنا۔ مثلا ایک حدیث ہے مسجد کے لیے کہ جس نے یہاں مسجد میں اس دن کہیں نقل کر رہا تھا کہ ایک اگر دیا بھی جلایا، ایک ہے تعمیر مسجد، اس کا اپنا ثواب، لیکن ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی نے مسجد کا دیا بھی جلایا تو پروردگار اس کی قبر کو منور کرے گا۔ تو وہ دیے ہوتے تھے وہ تیل کے ساتھ پرانے زمانے میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ آج تو اگر کوئی ایک بلب بھی لگا دے گا تو وہ بھی اس کی قبر کی روشنی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ قبر کی روشنی کے ذریعے جو ہیں وہ اللہ نے یہاں بنائے ہیں۔ تو یہاں بہرحال جو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَالْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ، اے اندھیری قبروں والوں، تو قبریں اندھیری ہوتی ہیں اور جب انسان چاہے تو ان کو منور بھی کر سکتا ہے۔ یہ تین انداز سے مخصوص سلام کر کے، یعنی اہل موحشہ و شتناک گھروں والوں، اجڑے ہوئے محلات والوں اور اندھیری قبر والوں۔ پھر امام نے 4 اور جملے فرمائے ہیں، یہ یعنی 3 ذہن میں رہیں کہ قبر کا تعارف امام نے کیسے کرایا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں، علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا یا اہل التربہ، تربہ یعنی مٹی، اے مٹی والوں، یا اے خاک نشینوں، یا اہل الغربت، اے غربت کے ساکنوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی میں رہنے والوں، یا اہل الوحشہ، اور اے وحشت اور الجھن میں زندگی بسر کرنے والوں۔ یہ 4 چیزیں یہاں ہو گئی، 3 چیزیں وہاں اور 4 یہ، تو یہ کل 7 انداز اپنائے کہ وہاں والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد امام نے پھر ایک جملہ جو کہا جو ہمیں وہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے اسی سے ملتا جلتا یہ جملہ ہے۔ وہ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے موت کی حقیقت کو کیسے بیان کیا۔ اب امام فرماتے ہیں انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ فرق یہ اتنا ہے کہ تم نے جلدی کی ہے اور ہم سے آگے بڑھ گئے ہو، اور تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تمہیں ملنے والے ہیں۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا قبر کی حقیقت۔ اب اگر کبھی کبھی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے شاید مستحب ہے کہ آپ اہل قبر سلام کے لیے جایا کیجئے، اس لیے کہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا قبر پہ جانا مرحوم کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں قبر پہ جانے سے خود اپنی قبر یاد آتی ہے اور یاد رہتی ہے۔ تو یہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق بہت مہم جملہ ہے موت کے لیے کہ آپ نے تھوڑی جلدی کی اور آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ البتہ آپ نے جلدی کی، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کل ایک بزرگ سے بات ہو رہی تھی پرسوں، تو وہ کہنے لگے میں 91 سال کا ہوں، تو میں نے کہا اللہ سے صحت کے ساتھ زندگی مانگیے۔ یہ جو ہیں وہ بعض اب اللہ بلا لے اور اب ہم اللہ کے پاس جانے کے، اللہ کی ایک نعمت ہے، زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ طولاً فی العمر بعض نماز کی دعاؤں میں تاکیبات میں یہ جملہ آیا ہے کہ جو دعا مانگنی چاہیے، پروردگار ہمیں طول عمر عطا فرما۔ البتہ طول عمر کے ساتھ جو ہے وہ صحت اور سلامتی اور ان چیزوں کی بھی دعا ہے۔ تو یہ ایک نعمت الہی ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بس موت ہی کی یاد میں بیٹھ جائے۔
نہیں، ضروری یہ ہے کہ اس موت کو، اس زندگی کو موت کے لیے تیاری کا ایک ذریعہ بنائے۔ جب تیاری کا ذریعہ ہوگا تو پھر وہ یقیناً اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے ایک سامان مہیا کرے گا۔ بلکہ بعض بزرگان، ہم نے بھی اس محرم کی مجالس میں ایک آدھ مجلس میں اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو مشہور جملہ ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ ہستیاں جنت کے سردار ہیں۔ اب جنتی کہاں بنتا ہے انسان؟ جنت میں جا کے تو جنتی نہیں بنتا، اس کو اگر جنتی بنتا ہے تو وہ جنتی یہاں بنے گا، یعنی اس کے اقدامات ایسے ہوں گے، اس کے اعمال ایسے ہوں گے، یہاں اس دنیا میں اس کے اعمال ہوں گے کہ یہاں سے وہ مستحق جنت بنے گا۔ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، جنت جو ہے وہ بعد از موت برزخ ہے، اور بعد از برزخ جو ہے وہ قیامت آئے گی اور پھر وہ جنت ہوگی۔ برزخ میں بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جو مقام جنت جیسے ہیں، لیکن حقیقی جنت جو ہے وہ قیامت کے بعد آنی ہے۔ لیکن جنت کمانی کہاں ہے، جنت تعمیر کہاں کرنی ہے؟ ہم نے وہاں اپنے مثلا جو کچھ جنت کے لیے بنانا ہے وہ چیزیں کہاں بنانی ہے؟ اسی دنیا میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جنتی، اگر جنت میں جائے گا تو جنتی بنے گا، لیکن جنتی بننے کا مستحق یہاں پائے گا۔ اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ ہم وہاں جنت کے مستحق ہیں یا نہیں، اور ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں، تو اس کا امتحان آسان یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آیا یہاں جنت کے سرداروں کی سرداری کو ہم مانتے ہیں یا نہیں۔ یہ بہت مہم جملہ ہے، عزاداری اور جناب سید الشہداء کی سرداری۔ اب اگر ہم عزاداری بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر سرداری ہم اپنی کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار کی سرداری میں نہیں ہے، پھر تو ہم خود سردار ہوئے۔ اب اگر ہم خود سردار ہیں تو پھر جنت تو ان کے لیے ہے جن کا سردار جناب سید الشہداء ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اس دنیا میں رہ کے، ہمارا اس دفعہ جو ہے موضوع تھا، میں نے کہیں ظاہراً عرض کیا یا نہیں یہاں، کہ اس عشرے میں ایک خط جناب سید الشہداء نے لکھا ہے بصرے والوں کو۔ مکے سے امام نے بصرے والوں کو خط لکھا، اور امام کا جو قاصد تھا، بعض نے لکھا ہے 2 قاصد تھے اور بعض نے لکھا ہے کہ ایک ہے جناب سلیمان۔ اب وہ جناب سلیمان کو خط دیا امام نے بصرے کے 5 سرداروں کے نام، اور دیکھیے ظلم اور ستم ظریفی کہ جب امام کا یہ قاصد بصرے پہنچتا ہے تو امام کے قاصد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور امام کا جو خط قاصد لے کے گیا تھا وہ خط یہ تھا، اور اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کی طرف، اور اللہ کی کتاب کیا ان سنت قد امیتت، سنتوں کو مار دیا گیا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا گیا ہے۔ جس لیے آپ کو جملہ سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری اہدکم سبیل الرشاد، اگر آپ میری بات کو سنو گے اور میرے حکم کی اطاعت کرو گے تو میں آپ کو راہ حق پہ لے چلوں گا۔ اب امام علیہ السلام نے سید الشہداء نے بھی کیا کہا ہے کہ اگر ان تسمعوا قولی، آپ میری بات سنیں گے اور میری بات سن کے تطیعوا امری، میرے حکم کی اطاعت کریں گے تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے یہ 2 کام تو کم از کم کرنے پڑیں گے جو اس خط میں جناب سید الشہداء نے فرمائے۔ ان امام کے قول کو سننا ہوگا اور امام کے حکم پہ عمل کرنا ہوگا، اطاعت کرنی ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہیں اسی دنیا میں اور اسی زندگی میں امام کے اس قول پہ عمل کر رہا ہے، امام کی بات سن رہا ہے اور اس کی اطاعت کر رہا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس سردار مان رہا ہے عملاً اس دنیا میں بھی جناب سید الشہداء کو۔ اور اگر یہ مرحلہ آئے تو گویا انسان نے اس دنیا کو، میں اس کو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ انسان نے اس دنیا کو جنت بنا دیا، اس لیے کہ جب اس سردار کی سرداری میں ہے تو جہاں جہاں ان کی سرداری ہے، جس پر ان کی سرداری ہے وہ ایک قسم کی جنت ہے۔ لہٰذا وہ کیا علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نوری ناری جو ہے وہ ہم نے خود کو خود بنانا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بھی جنت اور جہنم کا سلسلہ یہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ انتم لنا فرات سابق ونحن لکم تبع لاحق، آپ نے جلدی کی اور ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب
اس کو مکمل کر لیں۔ پھر یہاں امام فرماتے ہیں کہ اچھا آپ تو چلے گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ذرا پیچھے کی خبر سن لو۔ ہم پیچھے والوں کو خبر دیتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں فلاں کا جو ہے وہ عزیز تھا اور فلاں کا یہ رشتہ دار تھا، وہ خبر تو ہم دیتے ہیں، لیکن قبر والوں کو جناب امیر علیہ السلام نے ایک عجیب خبر دی ہے۔ امام فرماتے سنو، پیچھے جو آپ چھوڑ گئے تھے ایک خبر نامہ ان کے طرف سے سن لو۔ اما دور و فقط سوکنت، جو گھر آپ نے آباد کیے تھے ان میں کوئی اور رہ رہا ہے نا، جن گھروں کے لیے آپ نے سارا کچھ کیا تھا وہاں کوئی اور رہ رہا ہے۔ وہ اما الازواج فقط نوکحت، اور جو آپ کے پارٹنر تھے وہ دوسرے نکاح کر چکے ہیں۔ اور اما الاموال فقط قسمت، اور آپ کے مال جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ ہے امام فرماتے ہیں هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، اب یہ ہے ہمارے پاس جو خبر ہے، اب آپ سنائیے آپ کے پاس کیا خبر ہے۔ اب یہاں اس کلمہ 130 جو ہیں جناب امیر علیہ السلام گویا یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں کی خبریں وہاں تک پہنچنی چاہیے اور وہاں کی خبریں یہاں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ ہم وہاں کی خبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے لیے تیاری کر لیں۔ تو بہرحال یہ عام جملہ آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہ جہاں انسان سفر کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پوچھتا ہے، مثلا ابھی بھی کہیں زیارات کا سفر، کہیں کسی اور ٹرپ پہ آپ جائیں گے، سوال پہلا یہ ہوتا ہے جناب وہاں موسم کا کیسا ہوگا، پھر یہ ہے کہ وہاں رہائش کا کیا سلسلہ ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، باقی چیزیں وہاں کی۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں کی خبر تو سنائی ہے کہ جو پیچھے چھوڑ گئے وہ اس کی خبر کیا ہے، لیکن پھر امام ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ بتلائیے وہاں کی کیا خبر ہے۔ میرے خیال میں تیسرا مرحلہ جو ہے یہ ہے کہ یہاں کے اس دنیا میں حقیقت تو یہ ہے، اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں کبھی کبھی قبر والوں کو سلام کرنا پڑے گا۔ میں نے بہت یہ ایک جوش ملی آبادی کا یہ کلام بہت پڑھا ہے اور وہ بڑا خوبصورت، اور میں اس کو اس لیے یہاں پڑھ رہا ہوں کہ وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی فرمان کی شرح کی ہے انہوں نے اپنے شعر میں، کہ جوش ملی آبادی مرثیوں میں فرماتے ہیں کہ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی حقیقت کھلے گی تو آخرت کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ یا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ یہ بارہا میں نے یہ شعر پڑھا ہے، لیکن اس واقعے کی اور اس فرمان امام کے گویا ایک قسم کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ہے حقیقت کہ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی حقیقت بھی بتلاتا ہے، ہماری بے بسی بھی بتلاتا ہے۔ اور پھر امام نے وہاں کی جو خبر دی ہے، آخری چیز جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ امام نے وہاں کی جو خبر دی ہے اس خبر سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس موسم کے مطابق، اس ضرورت کے مطابق اور اس خبر کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اب خبر کیا دی ہے تاکہ آپ اس سفر کے لیے تیاری کر سکیں؟ امام فرماتے ہیں ابھی تک تو امام بات کر رہے تھے قبر والوں کے ساتھ، ثم التفت الی اصحابہ، پھر امام علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، وہاں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ اس کے لیے پھر چلا جائیے خطبہ نمبر 191 کو پڑھیے، امام کیا فرماتے ہیں تقوی کیا ہے، وہ تفصیلی بیان امام کا کہ تقوی کیا ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے امام علیہ السلام کا۔ موت کے حوالے سے میرے خیال میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ یہاں انسان اگر قبروں پہ جائے اور دوسرے امور کو انجام دینے کے لیے اپنے اس، میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی
تلقین یاد نہیں ہو تو تلقین کی کتابیں اکثر مل جاتی ہیں، اور کتابوں میں اکثر تلقین لکھی ہوتی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تلقین اپنی تلقین میں بھی ہمیں زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، اگر زیادہ پڑھ سکے تو اچھا ہے۔ کبھی کبھی یہ اپنے کندھے ہلا کے اسم افہام جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو بھی کہہ کے سن اور سمجھ، تو پھر آدمی یہ کہہ دے کہ حل انت علی العہد الذی فارقتنا، کہ جو عہد کیا تھا اب فارقتنا اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ایک ارواح کے اس عالم میں ایک وعدہ ہوا تھا، اور وہ وعدہ آیا یاد ہے یا نہیں۔ ان میں سے ایک یہ چیز یہ ہے کہ یہ موت حق ہے اور یہ ہر کسی کو آنی ہے، آیا یہ موت یاد ہے یا نہیں۔ بہرحال بہت زیادہ موت جو ہیں وہ اس کو بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ موت کے ذکر سے ایسے نہیں ہے کہ سب کو مایوس کر دیجیے۔ حقیقت تبلیغ یہی ہے کہ نہ انسان کو آخرت سے مایوس کیا جائے اور نہ ہی اس کو متکبر بنایا جائے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ بعض افراد جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اس سے بھی بڑے ہیں، اللہ سے بھی معاذ اللہ۔ بعض یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس ایک جملہ کہہ دیا اور ایک مجلس میں ہم شریک ہو گئے تو ہم گویا پھر اب اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، جو فرائض ہیں اس میں سر فہرست جیسے عرض کر چکا ہوں، محرم کے ایام ہے چونکہ جناب سید الشہداء کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ضروری یہ ہے کہ امام کی بات کو سنیں اور امام کی بات اور امام کے حکم کی اطاعت کریں۔ تو یہ ہے اس فرمان کے تحت کہ ہمیں امام کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ اور پھر ہم اگر اس دنیا سے اپنا بندوبست کوئی شخص کر جاتا ہے تو فابہا، اور بہت اچھا، کوشش یہ کرنی چاہیے۔ آج بھی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بعد یہ کرنا اور وہ کرنا، تو میں نے کہا بعد کی بات جو ہے وہ اس کے بجائے آدمی پہلے ہی کر لے، جو کرنا ہے تو خود ہی کر جائے۔ اب اس حوالے سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں جانے سے پہلے وہاں کا پتہ ہو اور پھر انسان وہاں کے لیے اپنی تیاری کرے، اور وہ ہے خیر الزاد تقویٰ۔ تقویٰ کا یہاں اگر ایک معنی کروں کہ اس نے بتلایا ہے کہ میرے پاس آنا ہے، آپ کی ضروریات کیا کیا ہیں، آپ کی ضرورت یہ ہے کہ کم از کم اس دنیا میں میرے بندے بن کے رہو، تو وہاں بھی سورہ فاجر میں جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہاں ارشاد پروردگار ہوتا ہے میرا بندہ نفس مطمئن ہو کے پلٹا۔ تیسری جو حصہ ہے اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فادخلی فی عبادی، ارشاد پروردگار ہوتا ہے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی بندگی میں شامل ہو جائیں گے تو اس کی جنت میں تبھی جا سکے۔ فادخلی فی عبادی، پہلے ہم اس کے بندوں میں داخل ہوں گے۔ تو اگر ہم اس دنیا کو اللہ کی بندگی کے مطابق گزاریں گے تو پھر ہمیں جنت بھی ملے گی۔ تو یہ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد۔ لیکن خدا نہ کرے جو ہم دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ساری زندگی بھولے رہے۔ وہ کریم ایسا ہے کہ کوئی ساری زندگی بھولا رہا اور آخر میں اس کو یاد آیا کہ اوہ مجھے تو جانا ہے۔ اب وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ لیٹ ہو گئے ہو، وہ فرماتا ہے آ جا۔ اب یہ ہے اس کا مقام مغفرت، اور کس انداز سے ساری زندگی، یعنی یہاں ایک بحث ہوتی ہے کہ آیا آخری سانس تک یا کچھ کر لگنے تک، لیکن اکثر علماء نے خلاصہ کلام یہ لکھا ہے کہ آخر وقت تک جو ہے اس کو بخشش کی امید ہے۔ اب بخشش ہو گئی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس بخشش کا حصہ ہوتی ہیں، مثلا ابھی حقوق الناس ہیں، حقوق الناس جو ہیں وہ اس کو ادا کرنے ہوں گے تو اس کی بخشش ہوگی۔ اور ہمیں بھی چاہیے، دوسرے بندوں کو بھی چاہیے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو موقع ملا ہے یا نہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو بخش دیں تاکہ کم از کم اس کا وہ مقام، اس کی وہ زندگی جو مشکلات میں نہ ہو۔ تو بہرحال اس کریم اللہ نے آخری وقت تک کا بخشش کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کرم اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی اس کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے کسی عنوان سے بھی، اولاد کے عنوان سے، دوست کے عنوان سے، کسی
مومن کے عنوان سے اگر وہ دعا کرتا ہے تو وہ کریم اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اور اس کے جاننے کے بعد بھی یہ بڑا دقیق پوائنٹ ہے آج کل ہمارے ہاں، یہ جو ایک کہ کوئی مر گیا تو پھر مر گیا، نہیں، مر گیا تو اللہ کی ذات نے خود یہ فرمایا ہے کہ اگر اعمال صالح، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں سورہ یاسین کی آیات، کہ جس نے اپنے آثار چھوڑے ہیں ان آثار کا، اس کو اچھے آثار چھوڑے ہیں تو اچھے آثار کا اس کو اجر ملے گا، اور اگر برے آثار چھوڑے ہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن میں نے گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا خطبہ نمبر 12 کو، اور یہ انتہا کا خطبہ ہے جو ہمارے جیسوں کے لیے جو وہ یہ ہے کہ کچھ کام ہم کر نہیں سکتے، لیکن کم از کم ان کی نیت ہونی چاہیے، وہ کریم اللہ اس کی نیت کے مطابق بھی اجر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ خطبہ نمبر 12 کو ہم نے پیش کیا تھا کہ جہاں جناب امیر علیہ السلام سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ یا امیر المومنین، جنگ جمل میں کامیابی کے بعد جو ہے وہ جناب امام سے ایک شخص کہتا ہے کہ کاش آج میرا بھائی بھی ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے ساتھ یہ جنگ جمل کی خوشی میں شریک ہوتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کیا آپ کے بھائی ہم سے محبت کرتا تھا اور وہ دوست رکھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ ہاں یا امیر المومنین۔ تو امام فرماتے ہیں یہ ذرا جملے میں پچھلے سیشن میں عرض کر چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں کو، فقط شاہدنا وَلَقَدْ، اگر ایسا ہے کہ اس کی نیت، یعنی میں اس کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی اگر نیت تھی اور وہ کچھ کام نہیں کر سکا، ہمارے ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات غریب لوگ جو ہیں وہ اس پہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک نادانی ہے، اور اس میں کہ ابھی فلاں زیارات پہ گیا، فلاں حج پہ گیا ہے، فلاں نے مجلس کرائی ہیں، فلاں نے مسجد بنوائی ہے، اب یہ چیزیں جو بنوائی ہیں ان کا اپنا فائدہ ہے، لیکن اس کریم کا جو اعلان ہے انما الاعمال بالنیات، تو وہ نیتوں پہ بھی، اور یہ اس میں خطبہ نمبر 12 بہترین شاہد ہے اس کا، کہ اگر کسی کے پاس کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں یا وقت نہیں رہا اس کے پاس اور اس کی نیت تھی، تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو اور وہ ہمارے ساتھ ہونے کی نیت رکھتا تھا، تو مقصد یہ ہے کہ وہ مر کے بھی زندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ امام فرماتے ہیں کہ وہ فقط نہیں ہے، ھذا اقوام فی اصلاب الرجال، ہمارے لشکر میں تو وہ افراد بھی ہیں جو آئندہ جا کے جب ضرورت ہوگی تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے، وہ اگرچہ باپ کی صلب میں ہوں یا ماں کی رحم میں ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو میں جس پوائنٹ سے اس موت کے تذکرے میں نقل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ بہت سارے امور مربوط ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ بھی گویا اس کی نیت یہ ہے کہ میرے مرحومین کے لیے میں بخشش کا ذریعہ مانوں، تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ خود کرے، بلکہ خود اپنے فرائض انجام دے، اور اگر کوئی رہ گئے ہیں اس سے اور اس کی نیت تھی تو اللہ اس کو معاف کرے گا، اور جو اس کے لیے انجام بعد میں امور انجام دیے جاتے ہیں ان کا ثواب یقیناً اس کو ملے گا۔ اب یہ ہے اس حوالے سے کہ نیتوں کا بھی ثواب وہاں ملتا ہے۔ اب اگر نیتوں کا ثواب ملتا ہے تو جو اس کے اثرات تھے اس کا بھی ثواب ضرور ملے گا۔ بہرحال یہ ہے ایک سلسلہ موت کا، اور ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس مرحومہ کے لیے ہم یہ اس سیشن کا، اور یہ ہوتی ہے عزیزان ایک بات ضمناً عرض کرتا جاؤں کہ حقیقت میں تو مجلس جب ہم کہتے ہیں نا کہ مجلس جو ہے وہ ہے کہ ایصال ثواب، یہ ایصال ثواب کے لیے مجلس، ذرا باریک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے مجلس اس قابل بنانی چاہیے کہ اس میں ثواب ہو۔ اب اگر وہاں ہماری نیات اور ہمارے اس میں خدا نہ کرے مثلا ریاکاری آ جاتی ہے، تو عبادت میں ضروری یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں سے پاک ہو، یا ہم اپنا مال دولت، آج کل ایک بہت بڑی جو ہے وہ آپ عزیزان نے جس انداز سے اور جس خلوص سے انجام دیا ہے وہ الحمدللہ ایک مثالی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رسم یہ بھی بن چکی ہے کہ ہم نیازوں کے ذریعے سے اور ہم سپیکرز کون ہوں گے اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی مال و دولت بھی دکھاتے ہیں اور اپنی سرداری جو ہے وہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں۔
اب جو بڑے لوگ ہیں تو ہم نے اپنی بڑھائی کے لیے کیا ہے یا خدا اور رسول اور جناب سید الشہداء کے لیے کیا ہے؟ یہ ہر کسی کی اپنی اپنی نیت ہوتی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنی نیت سے دیکھیں، نہیں، اپنی نیت سے نہیں دیکھیں، اس کی نیت سے دیکھیں اور اس کو حسن ظن پہ رکھیے. ہم اگر کوئی بڑی مجلس کراتا ہے تو بعض اوقات فوراً جو ہے وہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ تو دکھلاوے کے لیے ہے. اب بھائی جو کرا رہا ہے اس کو اور اللہ کی اس کو دیکھو. البتہ بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن میں جو پوائنٹ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجلس ایسی ہونی چاہیے جس مجلس کا ثواب ہو. جب وہ ثواب ہوگا تو پھر ایصال ہوگا. ہماری مجالس کس لیے ہوتی ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے. اب مجلس کا کم از کم ثواب ہوگا تو پھر ایصال ثواب ہوگا. لہذا مجالس اس انداز کی ہونی چاہیے کہ وہ قابل ثواب ہو جائیں. اور پھر یقیناً اگر آل محمد کے غموں میں کوئی خلوص کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہے تو ان کا گھر اتنا دکھی ہے کہ انسان کے دل میں اس مقصد کی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے جس مقصد کے لیے انہوں نے اتنے دکھ جھیلے. اور اتنے دکھ جھیل کے بھی یہ ایام بالخصوص محرم کی 11 کے بعد ایام جناب زینب کبریٰ ہیں. اب جناب زینب کبریٰ بڑا خوب کہا، اور میں رات کو دیکھ رہا تھا ایک کسی ساتھی نے ایک کلپ بھیجا کہ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے ہاف آف دا ہارٹ. اب جناب زینب کبریٰ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ مشکل ترین وقت میں جناب زینب کبریٰ کربلا میں 3 وقت باہر آئیں، اور یعنی بالکل جو ہماری تاریخ ہے اس کے حوالے سے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سالار، البتہ ظاہر عقیدے کے حوالے سے وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ جناب زینب کبریٰ اس پورے قافلے کی سالار تھیں. اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی اس نے تذکرہ کیا. اب یہ وقت جو ہے وہ ہے جناب زینب کبریٰ کو یاد کرنے کا. اور جب ہم بی بی کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے اتنے دکھ جھیلے تھے تو یقیناً پھر ہمارے دل نرم ہوں گے تو پھر ہم اللہ سے ان کے واسطے سے دعا مانگے تو ہماری مغفرت بھی ضرور ہوگی. بہرحال اگر کبھی طبیعت ہو کہ ہمیں آل محمد کی بالخصوص جناب زینب کبریٰ کے غموں میں بیٹھنا ہے تو نہج البلاغہ کا ایک خطبہ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیجئے گا. وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں. یہ خطبہ نمبر 27 ہے جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ افراد آتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ آ کے لوٹ مار کرتے ہیں، اور لوٹ مار کر کے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان عورتوں کو اور مسلمانوں کی جو ملک میں اور سلطنت میں عورتیں تھیں ان کو لوٹ لے جاتے تھے، اور وہ فقط انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے رہ جاتی تھیں یا ان کی منتیں کرتی تھیں. امام خود روئے اور بہت روئے، اور بڑا اس خطبے میں امام ممبر سے اٹھ کے اکیلے چل پڑے اس طرف جس طرف یہ خبر تھی انبار کے شہر کی طرف کہ وہاں لوٹا گیا ہے. تو ہم اتنا عرض کریں گے یا علی، وہاں دور دراز کی عورتوں کی آپ کو خبر ملی ہے تو اتنا درد، لیکن یہی کوفے میں ہے وہ کہ کوفے کا ممبر چھوڑ کے جناب امیر علیہ السلام انبار کی طرف چل پڑے. لیکن کیا منظر ہوگا اس وقت کوفے کا جب آپ کی بیٹیاں سب کچھ لٹا کے کوفہ کے بازار و دربار میں حاضر ہوئیں گے. لیکن یہی خرچ بتلاتا ہے کہ وہ مقصد اور وہ دین کتنا قیمتی ہے جس کے لیے جناب زینب کبریٰ جیسی بی بی نے اپنا پردے تک، اپنی چادر تک لٹا دی. پروردگار آل محمد کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس پیغام اہل بیت کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس مرحومہ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں وہ ان کے درجات بلند فرمائے. تمام مومنین مرحومین کے لیے، بالخصوص شہزاد بھائی کی والدہ محترمہ کے لیے سورہ مبارک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.